شاہ محمود قریشی کی دہائیاں بیکار، اڈیالہ جیل سے دوبارہ گرفتار۔ پولیس نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی، جلد عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی پولیس کو دیکھ کر جیل کے دروازے پر ہی رک گئے، مزاحمت کی کوشش کی، اہلکاروں نے زبردستی بٹھایا۔ شاہ محمود قریشی کا بے گناہ ہونے کا دعویٰ، کہا میں نے قوم کی ترجمانی کی، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا عدلیہ سے گزارش ہے لوگوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ مہربانو قریشی بولی جیل میں رکھ کر شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے، سب سے بڑی عدالت کے حکم کی قدر نہیں کی جا رہی۔ اس ہفتے تیسرا جج دستیاب ہی نہیں، آپ بتائیں کس کو پکڑ کر بٹھائیں؟ پی ٹی آئی کی توشیخانہ فیصلہ معطلی کی درخواست فوری سننے کی استدعا مسترد، بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو نمبر الاٹ، لیگل ٹیم سے کاغذات چھیننے پر درخواست دینے کی ہدایت، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت کی درخواست کل سننے کا اندیا۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے، درخواست دیں، انتظامی سائٹ پر ایس پی کو انکوائری کا کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی آئینی ایشو نہیں جو عدالت میں لگایا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل بھی ہو جائے تو فائدہ نہیں، سزا معطل ہونے پر پورا فیصلہ معطل ہونے کی کوئی نظیر نہیں۔ عام انتخابات کا دنگل، امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی جاری، اسپیکر خیبر پختونخوا مشتاق غنی کے کاغذات نامزدگی مسترد، اہلیہ کے منظور۔ این اے 127 لاہور سے بلاول بھٹو، پی پی 80 سرگودا سے مریم نواز اور این اے 122 لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات۔ این اے 123 سے شہباز شریف، این اے 118 سے حمزہ شہباز کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل، این اے 242 کراچی سے مصطفیٰ کمال کے کاغذات منظور۔ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ڈیڈ لاک، مولانا فضل الرحمان نے پنجاب میں 3 قومی اور 6 صوبائی سیٹیں مانگ لی۔ نون لیگ کا پہلے خیبر پختونخوا میں فارمولہ طے کرنے کا مطالبہ، نواز شریف نے اب تک کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اشارہ نہیں دیا۔ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم منتخب کروائیں گے، ہماری ٹیم بھی ساتھ چلے گی، شہباز شریف کی پارٹی اجلاس میں گفتگو، کہا اقتدار میں آ کر مہنگائی کا طوفان ختم کریں گے، دھرنوں اور احتجاج کا ڈھونگ ہمیشہ تاریخ کا سیاہ باب رہے گا۔ شہباز شریف جھنگ پہنچ گئے، فیصل صالح حیات کے ہمراہ شاہ جیونا مزار پر حاضری۔ پارٹی کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پاور بہت زیادہ ہے، ایڈمنسٹریشن کے بلبوتے پہ سمجھتی ہے کہ وہ کراچی پہ قبضہ کر لے گی۔ وہ الیکشن کو لڑنا نہیں چاہتے، وہ الیکشن کو خریدنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا نہیں خریدنا چاہتی ہے، پیسے اور طاقت کی بنیاد پر کراچی پر قبضہ نہیں کر سکتی، کارکردگی پر ایک سیٹ بھی نہیں ملنی۔ بلاول بھٹو کسی شہر کو کراچی جیسا بنانے کا دعویٰ تک نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید، کہا انتخابات میں کراچی میں ہر جگہ ایم کیو ایم نظر آئے گی، نتائج 15 سال سے مختلف آئیں گے۔ الیکشن کمیشن میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم، انتخابات کے نتائج مکمل ہونے تک 24 گھنٹے کام کرے گا، عوام کی شکایات کے اندراج اور فوری حل کے لیے 4 سطح پر مراکز قائم۔ دختر مشرق سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت، گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل، ملک بھر سے جیالوں کی آمد جاری، کارکنان سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم، کہا بے نظیر بھٹو کا بہیمانہ قتل مذموم سازش تھی، پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کیا گیا، شہید قیادت کے فلسفے پر سختی سے کاربند رہیں گے۔ آصف علی زرداری بولے با اختیار پارلیمنٹ اور آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، وہ وقت دور نہیں جب بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنے گا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت، سن روف کا لیور لگنے سے ہوئی یا گولی سے 16 سال بعد معمہ حل نہ ہوا، پیپلز پارٹی سمیت کوئی حکومت گتھی نہ سلجھا سکی، اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کے اعلیٰ تفتیش کار بھی وجہ شہادت کا تعین نہ کر سکے، سابق وزیر اعظم پر خودکش حملہ کرنے والے کا ساتھی اکرام اللہ محسود اب بھی زندہ، گرفتاری پر سازش بے نقاب ہو سکتی ہے، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच मुजाहिरीन की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म। अदालत का एसएसपी ऑपरेशंस पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, किसी को गोद में बिठाते हैं, किसी के साथ बुरा सलूक, मुजाहिरीन को दुश्मन की तरह ट्रीट न करें। आवाम हो जाए तैयार, बिजली का झटका लगने को तैयार। फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा आदाद शुमार के जायजे के बाद फैसला जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स में 22 अरब 29 करोड़ का बोझ भी आवाम पर डालने का फैसला। बिजली के निर्ख में 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट इजाफा। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून इंतहा पर पहुंच गया। गजा पर बमबारी, रफा, जबालिया और खान यूनुस में कई मकानात तबाह। इसराइल ने 80 लापता फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। लाशों के कई आज़ा गायब। मगरिबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जमीन तंग। नूर शम्स कैंप पर ड्रोन हमला, 6 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज को सख्त मज़ाहमत का सामना। गजा में गली गली झड़पें। अल कस्साम ब्रिगेड ने कई इसराइली टैंकों को उड़ा दिया। मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का भी इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमला। हौसियों ने इसराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज को निशाना बनाया। अमरीका की कतर से इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सदर जो बाइडन और अमीर कतर की गजा की सूरत हाल और कैदियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। जंग बंदी और इमदाद में इजाफे के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम तक 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन पर नॉट आउट। अब्दुल्ला शफीक ने 62, शान मसूद ने 54 रन बनाए। बाबर आजम फिर नाकाम, 1 रन बना सके। इमाम उल हक, सऊद शकील का बल्ला भी न चला। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 318 रन पर आउट। आमिर जमाल ने 3 शिकार किए। दूसरे रोज मजमूई तौर पर 13 विकेटें गिरी। शुक्रगुजार हूँ जनाब मखदूम फैसल साले हयात साहब का कि उन्होंने हमें खलूस दिल से यहाँ पर दावत दी और हम आज यहाँ पर उनके दौलत खाने में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे कायद, उनकी और अपनी सारी PMLN क़यादत की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर आया हूँ मखदूम साहब के लिए और उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज को ज्वाइन करने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनको दिल की पूरे ग्रुप को खुशामदीद कहते हैं। हमें इसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कवी उम्मीद है कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से PMLN को ख़ुसूसी तौर पर ज़िला झंग और चन्योट में बहुत तक़वियत मिलेगी, बल्कि जहाँ जहाँ मखदूम साहब का हल्का असर है वहाँ पर भी PMLN को मजबूती हासिल होगी। आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और हम नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़्म लेकर हम चले हैं।